أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل صدق الله العظيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اے نبی اللہ سے ڈریں ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی اتباع نہ کریں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اتباع کریں اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم کرتے ہو. وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے، کارساز ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل. وما جعل ازواجکم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، اور فرمایا کہ نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو ان کی پیٹھ کو منهن أمهاتكم تمہاری ماؤں کی طرح. وما جعل أدعياءكم، اور فرمایا کہ نہیں کیا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے. ذالکم قولکم بأفواہکم، یہ تمہاری بات ہے اپنے منہ سے بولی ہوئی. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے. وہو یہدی السبیل، اور سیدھا رستہ ہے. سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس سورت کا نزول کے اعتبار سے 90 نمبر ہے، اور اس کی 73 آیتیں ہیں، 73 آیت اور 9 رکوع ہیں. اور اس سورت سے پہلی رکوع سورت جو سجدہ ہے اس کا موضوع قرآن کریم تھا، اور اس سورت کا موضوع صاحب قرآن ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اس سورت کے جو احوال ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومتے ہیں. اور صاحب نے یہ بھی اس سورت کے اندر فرمایا کہ کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہے، ایک ہی دل ہے. اور اس کے علاوہ اس سورت کے اندر منہ بولے بیٹے کے بارے میں یا بیٹی کے بارے میں اور حقیقی بیٹے بیٹی کے بارے میں احکام آئیں گے. اور غزوہ احزاب کا تذکرہ اس صورت میں ہوگا. منافقین کے کردار کو واضح کیا گیا ہے. اور یہ غزوہ احزاب جو تھا اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ غزوہ اسلام کو جڑ سے مٹانے کے لیے تھا. کفار کی ایک بہت بڑی کوشش تھی. اور پھر اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے عظیم کارنامے ذکر کیے ہیں. اور اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ، اس کا تذکرہ بھی صورت میں آئے گا، مختصر ذکر ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا اس کا ذکر بھی اس صورت میں آئے گا. اور کفار نے اس پر حرزہ سرائی کی، اس پر بہت سارے کیچڑ اچھالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا.
اس کا تذکرہ اس صورت میں ہوگا، اور پھر نبی کے لیے کن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متعدد ازواج تھی، یعنی 10 سے 11 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، اور ازواج میں جو باری مقرر تھی اس کا ذکر بھی اس صورت میں آئے گا۔ پردے کے احکام اس صورت میں انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اس صورت کے اندر آئیں گی، اور اس صورت میں چونکہ اس صورت کا نام سورۃ احزاب ہے، اور احزاب گروہ کو کہا جاتا ہے، جماعت کو، جتھے کو، لشکر کو کہا جاتا ہے، اور کفار یہ جتھے کی صورت میں، گروہ کی صورت میں، ایک بہت بڑے لشکر کی صورت میں انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ کفار نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، صحابہ کو پریشان کیا، اذیتیں دی، ظلم کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور جب مدینہ چلے گئے تو کافروں نے ادھر سازش شروع کر دی کہ اب مدینہ پر چڑھائی کی جائے، اور بہت بڑی اپنی تعداد جمع کی، یعنی ہر قبیلے کا آدمی جو بھی مکہ کے اندر کفار کے گروہ تھے، قبیلے تھے، جماعتیں تھیں، ان سب کو جمع کیا، پورا اتحاد کیا، پورے نیٹو افواج کو جمع کر دیا، اور انہوں نے مکہ پر چڑھائی کا فیصلہ کر دیا، اور مکہ پر، مدینہ پر چڑھائی کے لیے نکل پڑے ہوئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ کفار مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور روانہ ہونے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات ہی صحابہ کو خندق کھودنے کا حکم جاری کیا کہ مدینہ کے جو داخلی راستے ہیں جہاں سے کفار کے لشکر نے آنا تھا، اس پورے راستے میں بہت بڑی خندق کھود دی جائے تاکہ یہ بیک وقت مدینہ کی سرزمین میں داخل نہ ہو سکے، اور بیک وقت حملہ آور نہ ہو سکے، کہ ان کو روکا جائے، ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ تو ایک بہت بڑی خندق کھود دی گئی، اور صحابہ نے راتوں رات کئی کلومیٹر لمبی خندق تھی اور کئی کلومیٹر اس کی چوڑائی تھی، یعنی وہ پورا مہینہ بھی اگر مشینری لگی رہے تو اتنی بڑی خندق کو پورے مہینے میں نہیں کھود سکتی جتنی صحابہ نے ایک رات میں کھود دی، اور ایک رات میں بہت بڑی خندق کو کھودا گیا۔ اس خندق کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورۃ احزاب بھی رکھا، اور غزوہ احزاب، اسی غزوہ احزاب کو غزوہ خندق سے بھی معروف ہے، اور غزوہ خندق سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ چنانچہ ادھر خندق کھود دی گئی، کافروں کا لشکر پہنچ گیا، اور کافروں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ آج جو ہے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، آج نبی کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے گا، صحابہ کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے گا، اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ تو یہ کفار کا لشکر آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے ہیں، صحابہ بھی سامنے ہیں۔ ادھر کفار کا جو سردار تھا، جو عبداللہ ابن عمر اس کا نام ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1000 آدمیوں پہ بھاری تھا، اتنا بڑا جنگجو تھا۔ اس نے آ کر صحابہ کو للکارا اور کہا کہ آ جاؤ میرے مقابلے میں۔ اب اس نے خندق کراس کرنا چاہیے اور کہا کہ میں خندق کراس کر کے اس پار جاؤں گا جہاں صحابہ ہے، جہاں نبی ہے۔ اب یہ خندق کراس کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگا کہ کہیں سے گیپ کم ہو، وہاں سے میں جو ہے اس طرف گھوڑے کی چھلانگ لگاؤں گا، اور اس طرح خندق کو کراس کر کے میں اس طرف پہنچتا ہوں۔ چنانچہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور
صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، سب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اس کا مقابلہ کون کرے گا، اس سردار کا مقابلہ کون کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، کم عمر تھے، یہ کھڑے ہوئے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا، مجھے اجازت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا، کہا کہ ابھی تم بچے ہو، ابھی آپ بیٹھو۔ چاچا دوبارہ اعلان فرمایا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، بٹھا دیا۔ پھر تیسری بار اعلان فرمایا، پھر حضرت علی کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اس کا مقابلہ کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے گئے، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بچے ہو، میرے سامنے کیسے آ گئے؟ اپنی زندگی پیاری ہے تو پھر آپ میرے سامنے نہ آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچہ ضرور ہوں لیکن میرے حوصلے بلند ہیں، تو نے جو کرنا ہے کر، آج میں تیرا مقابلہ کروں گا اور دنیا کو بتا دوں گا کہ کیسے حضور خواب میں ملتا ہے، کیسے تیرا تکبر اور تیری اکڑ کو میں خواب میں ملاتا ہوں۔ چاچا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، تلوار چلائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ وہ اس کے سامنے کی، اور اس کی تلوار کا وار اتنا سخت تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زرہ تھی اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وار کیا تو اس کا سر تک سے جدا کر دیا اور اس کو جہنم حاصل کر دیا۔ اور پھر اس کے جو باقی ساتھی تھے وہ بھی گھبرا گئے، وہ بھی گھبرانے لگے۔ چاچا صحابہ نے ان کا مقابلہ کیا اور کفار کو شکست سے دوچار فرمایا، اور اسی جنگ کو جو ہے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام اسی جنگ کے نام پر رکھا گیا۔ چاچا صحابہ خندق کھود رہے، اور خندق کھودتے کھودتے صحابہ کی حالت بھوک سے اتنی نڈال ہو گئی، اتنے بے چین ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک نے بہت ستایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض اوپر اٹھایا اور فرمایا دیکھو میں نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، مجھے بھی بھوک بہت لگ رہی ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، یہ فوراً گھر گئے اور گھر میں جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کا ہے۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، بس تھوڑا بہت آٹا رکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ آٹا کو دو اور میں کوئی بکری کا بچے کا انتظام کر کے آتا ہوں، اس کو پکائیں گے، اس کو بھون کر اس سے جو ہے 7-8 آدمیوں کا کھانا بنا دینا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو قریبی ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے۔ تو بیوی نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو ان سے جا کر یہ کہنا کہ ان کے کام میں جا کر کہنا خاموشی سے کہ کھانا جو ہے 7-8 آدمیوں کا بنا ہوا ہے، بس آپ جو ہے 7-8 افراد جو ہے آپ میرے گھر میں آ جائیں، آپ کی دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا صحابہ میں، وہ 1400 صحابہ تھے، سب کو تیار کر دیا اور کہا کہ آج جابر نے ہمارے لیے دعوت کی ہے، اور ہم سب نے حضرت جابر کے گھر میں کھانا کھانا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، فوراً بھاگتے بھاگتے اپنی بیوی کو جا کر بتایا کہ وہ تو پورا لشکر آ رہا ہے اور سب کو کھانا پورا کرنا ہے، کیسے ہوگا؟ بیوی بھی بڑی حوصلے والی، بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ جابر آپ نے کیا بتایا نبی کو؟ فرمانے لگے میں نے جو آپ نے کہا تھا کہ 7-8 آدمیوں کا کھانا ہے، آپ 7-8 افراد آ جائیں، میں نے یہ بات آپ کو کہی تھی، آپ نے سب کو اعلان فرما دیا۔ تو بیوی کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، آپ نے نبی کو بتا دیا ہے نا، آپ نے نبی کو بتا دیا ہے تو پھر نبی نے اگر اس کے بعد اعلان کیا ہے تو پھر بے فکر رہے، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچ گئے اور آپ نے فرمایا کہ آج کھانا میں تقسیم کروں گا۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتیلے پر بیٹھے اور فرمایا اور کھانا اپنے ہاتھ سے پلیٹوں میں نکال کر سب کو دیتے جا رہے ہیں۔ روٹیاں جو تھی فرمایا کہ اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا، میں خود ہی نکال کر سب کو دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیتے جا رہے ہیں، سالن بھی دیتے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 1400 صحابہ نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد بھی وہ سالن بھی اور روٹیاں بھی ویسے بچی ہیں جیسے کسی نے نہیں کھایا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے برکت سے وہ تھوڑا سا 7-8 افراد کا کھانا وہ 1400 صحابہ نے کھا لیا، اس کے بعد بھی بچ گیا۔ آج ہماری اگر کوئی بیوی ہوتی وہ تو سو سناتی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ گھر میں کھانا نہیں ہے اور میں اکیلی ہوں، بنا کے میری حالت خراب ہو گئی ہے، تم نے سب کو بلا لیا ہے، میں یہاں نوکر لگی ہوئی ہوں پکاتی رہوں۔ وہ تو 100 باتیں آگے سے کرتی۔ وہ تو صحابی کی بیوی تھی۔ صحابہ کا تقویٰ دیکھے اور بیویوں کا تقویٰ دیکھے۔ چنانچہ 1400 صحابہ نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ چنانچہ کفار کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس واقعے کی طرف منسوب کرتے ہوئے سورت کا نام رکھا گیا اور اس میں فرمایا گیا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی آپ اللہ سے ڈریں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں، ان کی باتوں میں نہ آئے۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ نبی کو کیوں کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرے؟ نبی تو ہوتے ہی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو نبی کو ارشاد فرما کر امت کو یہ بات بتائی ہے، صحابہ کو سمجھایا ہے، مسئلہ بتایا ہے کہ کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی سازشوں میں نہیں آنا، یہ بڑے مکار اور ظالم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہتے تھے کہ ہم آپ کے جھولی میں مال و دولت، عرب کی جتنی دولت ہے وہ آپ مانگنا چاہے ہم آپ کے ہاتھ، آپ کے دامن میں، آپ کی جھولی میں آ کر ڈال دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارے جو مذہب ہے اس کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارے خلاف نہ بات کریں۔ آپ صرف یہ بات کہہ دیں کہ یہ جو بت ہیں یہ بھی سفارش کریں گے، ان کے ہاتھ میں بھی سفارش ہے، یہ بھی نجات دلائیں گے۔ آپ صرف یہ بات کہہ دیں عرب کی دولت ہم آپ کی جھولی میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، آپ عرب کی جس حسین عورت سے کہیں گے اس سے آپ کا نکاح کرانے کے لیے تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی سازشوں میں نہیں آنا۔ کفار کی سازشیں بڑی خطرناک ہیں، یہودیوں کی سازشیں بڑی خطرناک ہیں، یہ 100 سال بعد کی پلاننگیں پہلے سے بنا لیتے ہیں، اور ان کی باتوں سے آپ دیکھیں گے جب ان سے گفتگو ہوگی یا یہ آپ سے بات کریں گے، ایسے بات کریں گے کہ ان سے بڑا خیر خواہ آپ کا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا مخلص آپ کا کوئی نہیں ہے، اور یہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اخلاق ہی انسان کو متاثر کرے گا۔ جو صفت مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے تھی، جو نبی کے اخلاق مسلمانوں میں ہونے چاہیے تھے، ان پر یہودیوں نے عمل کیا، ان پر عیسائیوں نے عمل کیا، ان کی جو تبلیغ کے ان کی جماعتیں ہیں یا ان کے لوگ ہیں، انہوں نے اس پر عمل کیا اور انہوں نے لوگوں کو متاثر کیا۔ جب ہم مسلمان سے کہتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں، یہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آگے سے مسلمان بھی جواب دیتا ہے یا وہ بھی اتنی اچھی بات کر رہا ہے، وہ کتنے پیارے محبت بھرے لہجے میں ہمیں سمجھا رہا ہے، تو ہم کیسے اس کو غلط مان لیں؟ تو یہ دھوکہ ہوتا ہے یہود و نصارہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، ہم آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ افغانستان کا جو پہلے بادشاہ تھا ظاہر شاہ، اس کو روسیوں نے یہ آفر کی کہ آپ افغانستان سے کچھ طلباء کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان کو اعلیٰ تعلیم دیں گے اور پھر آ کر وہ آپ کے لوگوں کو آ کر
چنانچہ ظاہر شاہ جو افغانستان کا سابقہ صدر تھا، اس نے یہ آفر قبول کر لی اور کئی سارے لوگوں کو جو ہے، طلباء کو جو ہے وہاں بھیج دیا روس کی یونیورسٹیوں میں۔ روسی جو لوگ تھے، وہاں کے جو پروفیسر تھے، لیکچرار تھے، انہوں نے ان کو تعلیم دی، ان کو سکھایا، پڑھایا، اور حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ درس دے رہے تھے بخاری کا، بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں۔ تو یہ جو خبر تھی وہاں کے اخبار میں شائع ہوئی کہ ظاہر شاہ نے افغانستان سے اتنے طلباء کو روس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے، روسی ہمارے طلباء کو جو ہے تعلیم دیں گے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہودی ہمارے بچوں کو تعلیم دیں، یہودی ہمارے بچوں کو سکھائیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ گمراہ ہو کر یہ لوگ آئیں گے اور ہمارے لوگوں کو بھی آ کر گمراہ کریں گے۔ انہوں نے جو خدشہ ظاہر کیا اگر حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر وہی ہوا۔ پھر یہ لوگ جب پڑھ کر آئے، اس میں سے ایک طالب علم تھا، وہ جب واپس آیا اپنے باپ کو آ کر کہنے لگا کہ میری اپنی بہن سے نکاح کرا دو، اپنی بہن سے شادی کرا دو۔ اور یہ باپ جو ہے غیرت مند تھا، اس نے کہا کہ بہن سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے، یہ تو حرام ہے۔ چاچا باپ غیرت مند تھا، اس نے بیٹے کو گولی مار دی، قتل کر دیا اور کہا کہ نہ یہ ہوگا نہ اس طرح کا فتنہ پیدا ہوگا۔ چاچا جب وہاں کے لوگ وہاں سے یہودیوں سے پڑھ کر آئیں گے تو پھر وہ تو گھر میں آ کے یہی باتیں کریں گے، وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، وہاں تو کوئی محرم غیر محرم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جس سے نکاح کر لو، بہن سے کرو، ماں سے کرو، جس سے کرو، وہاں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں کے کلچر کو اس نے دیکھا اور یہاں پر آ کر بھی وہی کلچر اپنانے لگا، چنانچہ اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ یہود و نصارہ جو سازشیں کرتے ہیں، جو ہمارے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اسلام سے جو ہے دور ہوتے ہیں۔ اور یہی لوگ پھر جو ہے ان کو بالکل پڑھا کر بھیجا جاتا ہے کہ ہمارے اشارے پر آپ نے چلنا ہے، ہمارے اشارے پر آپ نے سب کچھ کرنا ہے۔ یہ پتلون بھی تبدیل کرتے ہیں تو انگریز کے اشارے سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ چنانچہ ہر معاملے میں ان کا انگریز کا اشارہ ان کو چاہیے، اور اسلام کے بارے میں ان کو کچھ معلومات نہیں ہوتی، بس چند چیزیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہوتی ہے مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے، ورنہ اسلام کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ سب یہود و نصارے سے پڑھ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک کے حکمران بھی ایسے ہی ہیں۔ چنانچہ یہود و نصارہ جن لوگوں کو پڑھائیں اور جو لوگ ان کے اعلی کار بن کر آئیں تو پھر وہ اس طرح ہوتے ہیں اور اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ منافقین کی اتباع نہ کریں، یہود و نصارہ کی اتباع نہ کریں، یہ ان کے دل میں کیا چھپا ہے یہ ہم جانتے ہیں، ان کے دل میں کیا اسلام کے خلاف دوست چھپا ہے یہ سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر کافر نمازیں پڑھتے تھے، کافر نمازیں پڑھتے اور نبی کو کہتے تھے کہ ہم آپ کے سامنے پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے۔ عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ بڑے بڑے کفار کے سردار تھے، پہلی صف میں کھڑے ہو کر باجماعت نماز پڑھتے تھے، اس دور کے منافق کی باجماعت نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر بتا دیا کہ یا رسول اللہ آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ جو ہے اس میں سے فلاں فلاں لوگ جو ہے منافق ہیں، ان سے باخبر رہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ لوگ منافق ہیں، میں کیسے ان کو واضح کروں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَهَاءُ، ان لوگوں سے کہو کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، یہ صحابہ ایمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ۔ جب یہ کہا گیا اس سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہو کہ جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، کہنے لگے
قالوا انؤمن كما آمن الصحابہ، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ صحابہ کو بیوقوف کہنے لگے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ کو بیوقوف کہہ دیا۔ سب کچھ سامنے آ گیا، آٹے سے بال نکل کر سامنے آ گیا اور حق واضح ہو گیا، اور نبی سمجھ گئے کہ ہاں یہ لوگ منافق ہیں جو صحابہ کی صفوں میں چھپے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کفار سازش کرتے اور ہماری صفوں میں، مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں اور ہماری حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان صحابہ کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا، آج بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے نبی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ان کافروں اور منافقوں کی اتباع نہ کرنا، ان بے ایمانوں سے باخبر رہنا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اور فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، آپ اتباع کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، آپ کے رب کی طرف سے، جو اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، آپ اس کی اتباع کریں، اس کے علاوہ کسی کی بات ماننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ کرتے ہو۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے اور کارساز ہے۔ کفار جو کچھ کرتے ہیں کرنے دو، جو سازشیں کرتے ہیں کرنے دو۔ یہاں تک آتا ہے کہ مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکی دے دی۔ یہود و نصارہ جو مدینے کے یہودی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے جو ہے اعلان کر دیا، سازش کر دی۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تھی۔ اللہ نے فرمایا اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل کرو، اللہ جب تک نہیں چاہتا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کی جب تک مرضی نہیں ہوگی کسی کو موت نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کے لیے کارساز ہے، آپ کے کام اللہ بنائے گا، آپ کی حفاظت اللہ کرے گا۔ چنانچہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ایک یہودیوں کا، منافقوں کا سردار تھا جس کا نام جمیل بن معمر فہری اس کا نام تھا، اور بڑا جانا پہچانا تھا، بڑی عظیم شخصیت اس کو کہا جاتا تھا، اور بڑا ذہین قسم کا آدمی تھا۔ یہ کہنے لگا میرے سینے کے اندر دو دل ہیں، میں دو دل رکھتا ہوں، ایک دل جو ہے وہ دشمن کی طرف ہے، ایک دل جو ہے وہ جو ہے تمہاری طرف ہے، یعنی اپنے لوگوں کو کہتا تھا۔ چنانچہ میرے سینے کے اندر دو دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، سب کے سینے میں ایک ہی دل رکھا ہے۔ اور یہ پھر کہتا تھا کہ میرے سینے کے اندر دو دل ہیں، میں معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جاننے والا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین اور بصیرت رکھتا ہوں، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ اور فرمایا اس کا امتحان لیا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے، اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے امتحان لیا، کہا کہ جو آپ کے لوگ تھے جو لڑنے گئے تھے خندق میں، ان کا کیا ہوا، اس لشکر کا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ اس کو کہا کہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ میں بھی ڈر کے مارے بھاگ آیا۔ چنانچہ جو اپنے آپ کو بصیرت والا کہہ رہا تھا، جو اپنے آپ کو بہادر کہہ رہا تھا، یہ ڈر کے مارے پہلے بھاگا کہ کہیں مجھے نہ مار دیا جائے۔ چنانچہ کہنے لگا ہم سب بھاگ کر آ گئے۔ پھر ابو سفیان نے کہا، یہ اپنے آپ کو سمجھدار کہتا تھا، تو اس کے ایک جب یہ بھاگا وہاں سے صحابہ کے جب مقابلہ کیا وہاں سے بھاگا، اس نے اپنی ایک چپل اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور ایک چپل اس کے پیر میں تھی۔ حضرت سفیان کہنے لگے میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں، اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار کہتا تھا، اور اس کی چپلیں جو اس کے پیر میں ہونی چاہیے تھی، اور اتنا سمجھ
سمجھدار ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میری دونوں چپڑے میرے پاؤں میں ہیں۔ تو جب سفیان نے کہا کہ تمہاری چپڑے کہاں ہیں، کہنے لگا وہ تو میرے پاؤں میں، حالانکہ ایک چپل اس کے ہاتھ میں تھی اور ایک پاؤں میں تھی۔ تو حضرت سفیان نے کہا کہ تیری ایک چپل تو تیرے ہاتھ میں اور ایک تیرے پاؤں میں، تو غلط بیانی کرتا ہے، کیسی سمجھداری ہے، کیسے تیرے دو دل ہیں؟ اس وقت اس کی ساری بات واضح ہوئی کہ اپنے آپ کو لوگوں کو بے وقوف بناتا تھا۔ میرے سینے میں دو دل ہیں۔ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی آدمی کے سینے میں نے دو دل نہیں رکھے، سب کے سینے میں ایک ہی دل ہے، اور اسی دل سے یا تو نبی کو پہچان لے یا اپنے کفر پہ چلتا رہے، اسی ایک ہی دل سے پہچاننا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وما جعل ازواجکم اللتی تظاہرون منہن امہاتکم۔ اب یہاں پر زہار کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، تو اگر اس نے یہ بات اس نیت سے کی کہ واقعی یعنی اپنی بیوی کو اپنے آپ پر حرام کرنا چاہتا تھا، اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا، اس نیت سے اس نے یہ بات کی، طلاق کی نیت سے اگر یہ بات کی تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ اب یہ کفارہ ادا کرے گا، اب یہ کفارہ ادا کرے گا تو اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے کہ 60 روزے رکھے لگاتار، بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، لگاتار 60 روزے رکھے، یا پھر روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 آدمیوں کو کھانا کھلائے 2 وقت کا۔ تو یہی سورۃ المجادلہ کے اندر 28ویں پارے کی سورۃ المجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ تو جب کوئی نہ پائے روزے 2 مہینے کے لگاتار، یعنی وہ 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو اب اس کو چاہیے کہ 60 آدمیوں کو کھانا کھلائے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، 60 آدمیوں کو لگاتار 60 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ جب یہ پوری کرے گا، یہ کفارہ پورا کرے گا، پھر یہ اپنی بیوی کو مل سکتا ہے، پھر اس کا اپنی بیوی کے ساتھ پاس جا سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا اس کے لیے کہ اگر اس نیت سے اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، کیونکہ کفار زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں کو بعض دفعہ یہ کہہ دیتے تھے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اور اس کو پھر اپنے اوپر حرام سمجھ لیتے تھے کہ اب اس کے پاس اب جا ہی نہیں سکتے، جیسے ہماری ماں ہم پر حرام ہے ویسے اب یہ قیامت تک کے لیے ہم پر حرام ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس بات کی تردید فرمائی، کہا کہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، بلکہ اگر اس نیت سے چھوڑنے کی نیت سے یہ بات اپنی بیوی کو کہیے تو پھر اس کا کفارہ دے کر رجوع کر سکتے ہو، اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے چھوڑنے کی نیت نہیں تھی، بیوی کو حرام کرنے کی نیت نہیں تھی، ویسے ہی اس نے کہا کہ اب تیری حرکات جو ہے نا، تیری عادات وہ میری ماں کی طرح لگتی ہے، تیرا چہرہ جو ہے نا میری ماں کی طرح لگتا ہے، وہ بھی اس طرح بولتی ہے، وہ بھی اس طرح جو ہے اس کی عادات بھی یہ تھی۔ ویسے ہی جیسے آدمی کہہ دیتا ہے کہ یار آپ کی عادات جو ہے نا ہماری فلاں دوست کی طرح ہے یا میرے فلاں بیٹے کی طرح ہے، اس طرح اگر کہہ دیتا ہے باتوں میں، لیکن اس کی حرام کرنے کی یا چھوڑنے کی نیت نہیں تھی، پھر یہ آدمی گناہ گار نہیں ہوگا، پھر اس پر کفارہ بھی نہیں ہوگا، پھر اس پر روزے بھی نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب اس نے بیوی کو چھوڑنے کی نیت سے یہ بات کہی، طلاق کی نیت سے یہ بات کہی، تو پھر کفارہ دے کر یہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ زہار کا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور فرمایا کہ نہیں کیا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے، یہ تمہاری بات ہے اپنے منہ کی،
ذالکم قولکم بافواہکم، تمہاری منہ کی باتیں ہیں، تم نے اپنے منہ سے یہ بات کی ہے کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تمہارا جو منہ بولا بیٹا ہے وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے اس کو حقیقی بیٹا سمجھ لیتے تھے۔ آج بھی ہمارے لوگ جو ہے ہمارے معاشرے میں جنہوں نے کسی سے بچہ لے لیا اس کو پھر منہ بولا بیٹا بنا دیتے ہیں، اس کو وارث بھی بنا دیتے ہیں، وراثت میں بھی اس کا حصہ شامل کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے یہ جو ہے حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ جو حقیقی بیٹوں پر جو احکام لاگو ہوتے ہیں وہ اس بیٹے پر لاگو نہیں ہوں گے۔ اور پھر جب بڑا ہو جاتا ہے یہ بچہ، پھر ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ گھر میں ایک ساتھ ہی رہتا ہے۔ اب جو اس آدمی کی حقیقی بیٹیاں ہیں تو منہ بولا بیٹا جب بالغ ہو گیا ہے اس کا ان کے ساتھ پردہ ہوگا، ان کے ساتھ پردہ کرے گا، اور اسی طرح جو اس کی جو ماں بنی ہے اس کے ساتھ بھی اس کا پردہ ہوگا۔ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ اپنی جس آدمی نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا اس کی جو حقیقی بیٹیاں ہیں، جو اس کی بیوی ہے، اس کے ساتھ اس کا پردہ ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ تو شوہر نے اگر منہ بولا بیٹا جس کو بنایا ہے، اسی طرح اگر بیوی کی طرف سے اس نے کسی کی بیٹی لے لی اس کو منہ بولی بیٹی بنا لیا، تو اب یہ جب بیٹی بڑی ہوگی تو اس شوہر کی طرف سے جو حقیقی بیٹے ہیں اس سے اس کا پردہ ہوگا، اور شوہر بھی اس سے پردہ کرے گا۔ بالغ ہونے کے بعد شوہر بھی اس کے سامنے نہیں آ سکتا۔ تو منہ بولے بیٹا جو ہے یہ اگر ان کا آپس میں نکاح کرنا چاہیں، یعنی جو حقیقی بیٹیاں ہیں، حقیقی بیٹیوں سے جو شوہر ہے منہ بولے بیٹے کا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے غیر محرم ہے۔ اور اسی طرح عورت نے اگر کسی کو منہ بولی بیٹی بنا لیا ہے تو وہ منہ بولی بیٹی جو ہے وہ اس کا نکاح یہ اپنے بیٹے، اپنے حقیقی بیٹے کے ساتھ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ آپس میں غیر محرم ہے۔ تو اس طرح یہ احکام ہے اس کے بارے میں کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کو وراثت میں بھی شامل نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح سکی اولاد ہے، جو حقیقی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ان کا باپ کی ماں باپ کی جائیداد میں وراثت میں حصہ ہوتا ہے، تو اس کا جو منہ بولا بیٹا ہے اس کا اس میں حصہ نہیں ہوگا، اس کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں اگر وصیت کر دی، شوہر نے وصیت کر دی کہ بھائی میرے مال میں سے اس کو بھی حصہ ملنا چاہیے، اب حصہ اس کو 1/3 حصہ ملے گا، اس مال کے 3 حصے کیے جائیں گے تو تیسرا حصہ ہوگا وہ اس کو ملے گا، اور یہ وصیت کی صورت میں، ورنہ اس کا حق نہیں ہے وراثت میں۔ اور باقی جو 2 حصے ہوں گے وہ جو حقیقی بیٹے، سگے بیٹے بیٹیاں ہیں ان میں تقسیم ہوگا۔ اور اسی طرح رضائی بیٹے بیٹیاں ہیں، یعنی اپنے حقیقی بیٹے بھی ہیں اور اس نے کوئی بیٹا بیٹی جو ہے کسی سے لے لی اور کسی عورت نے اس کو دودھ پلایا، یا کسی آدمی نے کسی سے بیٹی لے لی، بیٹا لے لیا، اور اس آدمی کی جو بیوی ہے اس نے اس کو دودھ پلا دیا، اب یہ اس کا رضائی بیٹا یا رضائی بیٹی بن جائے گی۔ اب رضائی بیٹے اور رضائی بیٹیاں اور سگے بیٹے جو حقیقی بیٹے ہیں یہ آپس میں جو ہے محرم ہوں گے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اس میں وہی اس کا قانون لاگو ہوگا جیسے حقیقی بیٹوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو حقیقی یہ جو ہے رضائی بیٹا یا بیٹی ہے یہ آپس میں سب بہن بھائی ہوں گے۔ اور پھر جو رضائی بیٹا یا بیٹی کا نام اس کو اگر کسی اور عورت نے دودھ پلایا ہے، یعنی اس کی پھوپھی نے یا خالہ نے اس کو دودھ پلایا ہے، اب یہ خالہ اس کی رضائی ماں بنے گی۔ خالہ جب اس کی رضائی ماں بنے گی تو اس خالہ کی جو اولاد ہے وہ بھی اس کی رضائی بہن بھائی بنے
جنہوں نے اس کا دودھ نہیں پیا، خالہ کا دودھ نہیں پیا، دوسرے بہن بھائی ہیں، وہ رضائی بھائی نہیں بن سکتے، تو ان کا نکاح تو خالہ کی بیٹے بیٹیوں کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن جس نے دودھ پیا ہے اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کے کچھ مسائل ہیں رضائی بہن بھائیوں کے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی لڑکے کو لیا، اس کو منہ بولا بیٹا بنایا، اپنی اولاد کی طرح پالا، لیکن حقیقی ماں باپ بہن بھائیوں سے اس کا تعلق باقی رہے گا۔ کسی سے اولاد لے لی، بیٹا لے لیا، اس کو منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ اب منہ بولا بیٹا بنایا تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اب حقیقی جو ماں باپ اس کے ہیں، جس کے نسب سے وہ پیدا ہوا ہے، جس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، اب اس کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ تعلق باقی رہے گا، شرعی اصولوں کے مطابق ان کے ساتھ ملنا جلنا بھی جاری رکھا جائے گا، ان کے ساتھ قطع تعلقی کرانا بھی یہ جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کو ملواتا رہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ انسان منہ بولا بیٹا بیٹی بنا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد ہو جاتی ہے، تو یہ وہی مسئلہ ہے کہ اس میں اس کے منہ بولے بیٹے کا جو ہے اس کی وراثت میں حصہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کسی نے منہ بولا بیٹا بنایا، حقیقی بیٹا بیٹی نہیں، منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا بیٹی نہیں بنتے، اس لیے ان پر وہی احکام لاگو ہوں گے جو غیر محرم پر ہوتے ہیں، جو میں نے بتایا کہ منہ بولا بیٹا وہ اپنی حقیقی بیٹی سگی بیٹیوں کے لیے وہ حرام ہوتے ہیں، ان سے پردہ لازمی ہوگا۔ اور اگر کسی کو کوئی منہ بولا بیٹا بناتا ہے تو ان سارے اصولوں کو سامنے رکھ کر بنائے کہ بعد میں بڑا ہوگا تو اس کو پردہ بھی کرانا ہے۔ ایک گھر میں رہ رہا ہے تو اب بیٹیوں سے بھی پردہ کرانا پڑے گا، بیوی سے بھی پردہ کرانا پڑے گا، بیٹی ہو تو اپنے سگے بیٹوں سے پردہ کرانا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھ کر اس کو جو ہے دیکھا جائے۔ تو یہ اس کے مسائل بڑے پیچیدہ ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، میرے دماغ میں بھی یہ نہیں آ رہے، تو اس میں انسان الجھ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے، اس نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے یا اس کے رضائی بیٹے ہیں، تو ان کا جب نکاح وغیرہ کرنا ہو تو اس صورت میں مفتیان کرام سے رجوع کر لیں، مفتیان کرام سے پوچھیں کہ ان کے اس طرح کے تعلقات ہیں، اس طرح رشتہ داریاں بھی بنتی ہیں، اس طرح رضائی بھائی اور بہن بنتے ہیں، تو کیا ان کا آپس میں ہم نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کا نکاح اس طرح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ مفتیان کرام سے پوچھ کر جو ہے اس معاملے میں جو ہے محتاط طریقہ اختیار کر کے اس کے بعد یہ رشتہ داریاں کی جائیں۔ چنانچہ یہ رضائی بہن بھائیوں کے متعلق اور منہ بولے بیٹوں کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ تو واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرتا ہے، وہ سیدھا راستہ بتاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب میں برابری کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات لاگو کر دیے ہیں کے متعلق ان کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا